ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنا ہے. اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تربیت یاد رکھیے، اپنے بچوں کی تربیت کا جتنا آپ نے حق ادا کیا ہوگا اتنا ہی اس کا اجر آپ کے لیے ہے. لیکن ایک چیز یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ تربیت تعلیم سے مختلف ہوتی ہے. سلمان العودہ ایک اسکالر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ نماز سے محبت کریں، یعنی بچوں میں نماز کی محبت کیسے ڈالیں؟ تو انہوں نے کہا پہلی بات جو آپ کو کرنی ہے کہ انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ آپ سے محبت کریں، یعنی بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ جس کی بنا پر وہ آپ سے محبت کریں، کیونکہ تربیت محبت کے ساتھ ہوتی ہے، تعلق کے ساتھ ہوتی ہے. تعلیم تو ویسے بھی ہو جاتی لیکن تربیت محبت کے بغیر نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ جو بچے بھی آپ سے دور ہیں یا گیپ ہے آپ کے اور ان کے بیچ میں، تو ان کو سب سے پہلے محبت دینا شروع کریں، ان کو اپنا بنائیں، ان کا اعتماد بحال کریں کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں اور آپ سے بڑھ کر انہیں کوئی چاہنے والا نہیں. اس کے بعد آپ ان کو نماز کا کہیں، قرآن کا کہیں اور چیزوں کا کہیں. ہم اپنے اس ریلیشن کو تو فکس نہیں کرتے اور پہلے ہی ہم ان کو نصیحتوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں. تعلیم اور تربیت میں فرق ہوتا ہے. تعلیم ہوتا ہے معلومات دینا، ٹھیک ہے، تعلیم کیا ہوتا ہے؟ معلومات دینا. لیکن تربیت کیا ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت کو نکھارنا، سنوارنا، اس کو کچھ عمل کرنے کے قابل بنانا، یعنی بچوں کو. مثلا تعلیم یہ ہے کہ آپ بچوں کو نماز کا طریقہ سکھائیں، دعائیں سکھائیں، دعائیں یاد کرائیں اور مختلف سٹیپس ان کو سکھائیں، رکوع ایسے کرنا، سجدہ ایسے کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ آپ نے تعلیم کر دی. ان کو مثلا ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہو گئی تعلیم. لیکن تربیت کیسے ہوگی؟ اپنا بچہ ہو یا جس کو آپ پڑھا رہے ہیں، چھوٹے بچے، اس وقت ہوگی جب آپ ان کو گلے سے لگا کے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے سجدے میں کیا مانگا تھا، اللہ سے کون سی دعا کی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح تعلیم ہے احادیث یاد کرا دینا، آیات حفظ کرا دینا، سورتیں یاد کرا دینا. تربیت کیا ہے؟ کھانے کی میز پر مزاحیہ انداز میں، خوشگوار انداز میں بچے سے اس کے دن کی مصروفیات کے بارے میں بات کرنا، ان چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھنا جو اس کو بادر کر رہی ہیں. تعلیم کیا ہے؟ مثلا آپ اس کو فقہ پڑھا دیتے ہیں یا کچھ اور کچھ سائنس کے ہوم ورک کرا دیتے ہیں، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے. سب مائیں اپنے بچوں کو ہوم ورک کرا رہی ہوتی ہیں. لیکن تربیت کیا ہے؟ بچے سے پیار کے ساتھ اسکول میں ہونے والے واقعات اور جو کچھ اس نے دیکھا کیا اس پر بات چیت کرنا. وہاں سے آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ٹھیک تھا کیا نہیں تھا. ہر بچہ آ کے آپ کو 100 کہانیاں سنانا چاہتا ہے اور ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ چپ کرو باتیں بند کرو اور تم ذرا کام جلدی سے کرو، جلدی سے ہوم ورک کرو. وہ 2 لائنیں لکھتا ہے پھر کہتا ہے اماں یہ وہ ہماری ٹیچر نے کہا. آپ کہتے چپ کرو پہلے ہوم ورک کرو. ہم اس کی سنتے ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ سنانا بند کر دیتا ہے ہمارے اس بین سے جو مسلسل لگائے رکھتے ہیں ہم اس پر. تو اسی سے تو تربیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر ہو سکے اچھا چلو سناؤ، بتاؤ مجھے کیا ہوا، سن لیں اس کی بات اور پھر اس پر اس کو رہنمائی دیں. مثلا اگر اس نے ٹیچر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے یا کچھ، تو اس کو وہیں گائیڈ کریں گے کہ اس کا مقام کیا ہے. کلاس فیلوز کے ساتھ کچھ گڑبڑ کی، کھیل کے میدان میں کچھ کی، کینٹین پہ کچھ کی، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو چیٹ کیا یا کچھ، یا کسی بچے نے آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی کی تو اس پر کیسے ری ایکشن کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ ان کی باتیں سنیں گے. یہ تربیت ہوتی ہے. اسی طرح تعلیم کیا ہے کہ آپ ان کو باقاعدہ سیرت کی کوئی کتاب پڑھا دیں، اور تربیت کیا ہے کہ رات کو گلے لگا کر آپ ان کو کوئی کہانی بغیر کتاب کے سنائیں اور پھر آپ ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کے لیے ہیں. وہ آپ پر اتنا اعتماد کریں جتنا وہ دنیا کے کسی اور بندے پہ نہ کریں. پھر ہوگی تربیت. اور اگر یہ نہیں، تربیت نہیں ہو سکتی. اور لقمان نے کہا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گا. اللہ کو سب پتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس دلائیں. وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا،
برائی سے منع کرنا، اور جو مصیبت پڑے اس پہ صبر کرنا، یہ ہے تربیت۔ یہ وہ باتیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہیں کرنا، اخلاق سکھایا جائے بچوں کو کہ بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ اور ہمارا سارا زور کس بات پہ ہوتا ہے؟ وہ اسکول میں جا کے کیا پڑھ رہے ہیں، وہ ہوم ورک کر لیں، وہ انگریزی بولنا سیکھ لیں، اور اپنے پاؤں پہ آپ کو لڑائی مار رہے ہوتے ہیں جب ہم ان کو اپنی زبان نہیں سکھاتے نا۔ سب سے بڑا گیپ یہاں سے آتا ہے جب وہ اپنی روٹ سے کٹ جاتے ہیں۔ ان کو آپ کی زبان سمجھ ہی نہیں آ رہی، نانی دادی کی زبان نہیں سمجھ رہے، وہی تو پیار سے تربیت کرتی ہیں، مائیں تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی۔ اب جب آپ کو بچے کی بات سمجھ نہیں آ رہی اور بچے کو آپ کی نہیں آ رہی، تو ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں۔ وہ قریب ہونے کے باوجود آپ سے دور ہیں۔ اصل دوری ذہنی دوری ہوتی ہے، ذہن سے دور ہیں، تربیت نہیں ہوگی۔ اور پھر زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، یعنی تمہارا چلنا میانہ روی پر ہو، تکبر نہ ہو، یعنی بچوں کے اندر کانفیڈنس تو ہو مگر غرور نہ ہو، وقار اور سکینت ہو ان کے اندر بچپن سے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قدم جما کے، اور اپنی آواز پست رکھ۔ بچوں کو بہت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ مثالیں دے کر سمجھائیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔